الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام کوئٹہ میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل کوئٹہ کو اور اہل بلوچستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس سے اس کی تائید چاہوں گا کہ فرانس کے صدر کی حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے عام دیواروں پہ چسپاں کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس اور ڈنمارک نے بڑا جرم کیا ہے اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پرامن قوم ہے، امن کا علم بردار ہے، لیکن آپ کے یہ ناپاک اقدامات انہیں رسول اللہ کی دفاع میں شدت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے اس کیے ہوئے توہینآمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایسے حکمرانوں کے چہروں پر تھوکنا چاہتی ہے جو ہمارے رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کے ایک ہی جذبات ہیں اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے ناپاک اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں، جبکہ یورپ ہی کے ایک عدالت نے اسے اظہار رائے کی آزادی کہنے سے انکار کیا ہے اور اسے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب ہی نہیں کہا بلکہ اس کو جرم قرار دیا ہے۔ پھر اس قسم کے حرکات جب حکمرانوں کی سطح پر ہوں گے تو یاد رکھو پھر رد عمل بھی آئے گا۔ میرے محترم دوستوں، گوجرانوالہ اور کراچی کے اجتماعات کے بعد کوئٹہ کا یہ تیسرا بڑا اور فقید المثال جلسہ ہے۔ یہاں پر میں پہلی مرتبہ باضابطہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں
محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتا ہوں۔ اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے، کچھ بھی غیرت ہے، تو انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، جس طرح کراچی میں واقع ہوا، یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کرنا، یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے، مہمانداری کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار قائد پر نعرے لگائے تھے، صفدر کے مزار قائد پر نعرے، یہ تو جرم ہے، اس پر تو کارروائی کی جاتی ہے، لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ ہوتی ہے اور بے حیا عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں، فلم بندی کرتی ہیں، مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میرے محترم دوستوں، وقت اگرچہ گزر چکا ہے کافی، لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جناب بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، میں ان دونوں خطابات کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اب ذرا تاریکی میں مغرب کے بعد آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور مجھے تفصیلی طور پر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، 2 دن ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس نام نہاد کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں منظور کیا گیا، پھر ایک جعلی صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا، پھر اس نے اس کو عدالت عظمیٰ میں پیش کیا، طویل عرصے تک اس کی سماعت ہوتی رہی اور اب عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا، اور 2 ججوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یا پھر ان کا مواخذہ کر کے اس کو اس منصب سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی اخلاقی اقدار اس دنیا میں موجود ہے، آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا، آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے۔ کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے، یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔
گو عمران! بنی گالا تک آواز جانی چاہیے، گو عمران! گو عمران! گو عمران! میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے۔ آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق ختم کر لیں گے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے، NSC ایوارڈ میں کمی لائیں گے۔ اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ عوام کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق سے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستوں، ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی، تفصیل سے باتیں کی، اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستوں، جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا، لیکن انا اہلوں نے، انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے۔ کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ۔ اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز کو اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو، اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب پاکستان کنگال ہے۔ دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے،
सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। दिफाई लिहाज से वो ताकतवर था, लेकिन माशी लिहाज से जब वो दिवालियापन का शिकार हुआ तो सोवियत यूनियन से दस्तबरदार हुआ और वापस रशियन फेडरेशन की सूरत में अपनी साबका पोजीशन पर वापस चला गया। आज पाकिस्तान की मईशत तुमने तबाह बर्बाद कर दी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही हिंदुस्तान था, यही बीजेपी की हुकूमत थी, यही वाजपेयी उसका वजीर आजम था। पाकिस्तान की मईशत बेहतर थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। वो बस में सवार होकर वाघा के रास्ते लाहौर आया, मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया। चाहता था कि मेरी पाकिस्तान से दोस्ती हो, मैं पाकिस्तान से कारोबार करूं। अफगानिस्तान आपसे कारोबार करना चाहता था। उस जमाने में ईरान आपसे कारोबार करना चाहता था। उस जमाने में मशरिक़ वस्ता आपसे कारोबार करना चाहता था। लेकिन आज वही हिंदुस्तान है, वहां पर उसी बीजेपी की हुकूमत है और आज वहां मोदी की हुकूमत है। लेकिन मोदी का रवैया पाकिस्तान के साथ इतना दुश्मनी का है, इतना मुआनदाना है, जो साफ ये बता रहा है कि पाकिस्तान अब माशी लिहाज से कंगाल हो चुका है और हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान अब पाकिस्तान का खात्मा करना चाहता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, एक तरफ हिंदुस्तान का ये रवैया, पिछली हुकूमत में हमने माशी तरक्की के नए रास्ते ढूंढे, हमने चाइना के साथ राब्ता किया और वो चीन जिसके 70 साल हमारे साथ ऐसी दोस्ती रही कि जिस दोस्ती को हिमालय से ऊंची, बहरुल काहिल से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहा जाता था, आज वो माशी दोस्ती में तब्दील हुई। 70 अरब डॉलर उसने पाकिस्तान में सर्व किए ताकि यहां सड़कें बने, यहां सनती बस्तियां कायम हो, सनती इलाके कायम हो, यहां पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में इजाफा हो, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। लेकिन जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। फलसफा क्या था? उन्होंने फलसफा दिया कि पाकिस्तान इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं, हम सीपैक के मुतहम्मिल नहीं हैं, हम सनती बस्तियों के और सनतें कायम करने की पॉलिसी नहीं बना सकते, हम बिजली की पैदावार की बड़े बड़े मंसूबे नहीं बना सकते। हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए, कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा। लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वुर पर कि तुम समझते हो कि हम एक कामयाब मईशत दे रहे हैं। नारे तकबीर, गो इमरान, गो इमरान, गो सिलेक्टर, गो सिलेक्टर। मोबाइल की लाइटें जलानी चाहिए, आखिर तक जलाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने आज चाइना जैसे दोस्त को नाराज किया है, हमने आज सऊदी अरब जैसे दोस्त को नाराज किया है, जिससे हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। जब आपके खजाने में कुछ नहीं था और तुम चीख रहे थे कि हमें मदद चाहिए, तो उसने 3 अरब डॉलर आपके बैंक में रखे। लेकिन तुमने उनकी भी तौहीन की। तुम खारजा पॉलिसी कहां जानते हो? तुमने पाकिस्तान को तनहा कर दिया और आज अफगानिस्तान भी आपकी बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब इस बात पर बहस हो रही थी कि ईरान से हिंदुस्तान तक पाकिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन जानी चाहिए,
تم نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا. جب ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا. آج نہ افغانستان کی دلچسپی ہے پاکستان میں، آج نہ ایران کی دلچسپی ہے، وہ آج انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. اور چائنا بھی آپ سے دور ہو گیا، تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور نہ تمہیں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں، پاکستان کا مفاد کس کو کہتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو؟ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں مودی جی کی حکومت آئے. اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا. یہ کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے. کشمیریوں کے 70 سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہیں، ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا تصور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے، آپ بالکل بنائیں، لیکن جو موقف ہم نے 1949 میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے، ان میں ہم نے آل جموں و کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے. اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اور اس پر اضافہ کیا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے. ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا. ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا، یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحد پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی دے رہے ہیں. ایک طرف کشمیری ہے جو اب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری 70 سالہ ان قربانیوں کا کیا بنے گا. ہم نے ان کے خون پر سیاست کی، ہم ان کے خون پر اچھلے کودے، ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے وہاں کی خواتین کی عصمتوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے، ان کی بہکتے ہوئے چہروں سے اچھلتے خون پر سیاست کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی پالیسیوں کے بعد کشمیر کا بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی پیک کا کیا حشر ہو گیا، کس طرح ہمارا ایک عظیم الشان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے.
जो हशर पेशावर में बीएलसी का हुआ है वो पूरे मुल्क में सीपैक का होगा। और सीपैक का ही नहीं हुआ, जो हशर पेशावर की बीएलसी का हुआ है वो हशर पूरे पाकिस्तान का हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात बड़ी वाज़ेह है, हम पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर तस्लीम भी नहीं करते। हम बार बार इससे वफादारी का हल्फ उठा चुके हैं। और ऐसे हालात में जबकि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी और वो तबाही रियासत के लिए अब एक खतरे की घंटी बज गई है, इन हालात में आपका मैदान में आना, हमारा मैदान में आना, ये पाकिस्तान की बका और उसकी हिफाजत के लिए हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता। हम इदारों के दुश्मन नहीं, इदारे मुल्क के लिए नागुज़ीर होते हैं। हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम इदारों के जिम्मेदारान का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर मार्शल लॉ मुसल्लत करते हैं या एक जाली हुकूमत की पुश्तबानी करते हैं तो फिर उनसे गिला करना, उनसे शिकायत करना, उनसे एहतजाज करना हमारा हक बन जाता है। आज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जाली हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए, आज भी कौम के सामने माजरत कर ले कि हमने इलेक्शन में गलत किया था, हमने कौम का मैंडेट तबाह किया था, हम आज भी उनको अपनी आंखों में बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीब बात है कि मैं जुर्म करूं तो मैं पाकिस्तान का दुश्मन ठहरूं, मैं जुर्म करूं तो फिर मैं सजाए मौत का हकदार बनूं। और ये पाकिस्तान के ऐसे मालिक कि अवाम को जानवर समझें और वो ये समझे कि इन जानवरों के सामने हम जो चारा डालेंगे वो चारा वो कबूल करेंगे। मैं अलग-लाल कहता हूं कि मैं ताकतवर से ताकतवर कुव्वत की भी इस हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो कौम को जानवर समझे और उसके सामने जो चारा डाले वो कबूल करे। नारे तकबीर! कोई कदम बढ़ाओ, कोई कदम बढ़ाओ! लब्बैक 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 लब्बैक! अब अगर हमें कहा जाता है कि ऐसे हुक्मरानी को तस्लीम करो, उनकी इज्जत करो, तो यह प्लान के माए फज फ्रेका वाला देवे बात फेजवान रहा छो भाई। तो खुद दे काबिल नहीं किताबों से पोज़ई और सलमान इज्जत वाड़े, सलमान एहतराम वाड़े और बेवाईदार रियासत मदीना था, रियासत मदीना में तो कूफा हम मदीना मिजाज वालों की जिंदगी कट रही है कूफे में। वाह वाह वाह! मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, जिस नबी मुरसल के हम उम्मती हैं, उनकी एक शान हुआ करती है। उसमें एक किरदार हुसैन का होता है
دوسرا کردار یزید کا ہوتا ہے. ہم حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے یزید کے اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کیا. اور پھر ڈٹائی کے ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے. اللہ کرتا این آر او چھا گوشت تھا. اس کو بچے این آر او گواڑے انشاءاللہ نبے در کو کسنا خوش ہوا. این آر او ہماری ضرورت نہیں. این آر او اب تمہاری ضرورت ہوگی. اور تم نے انصاف کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا. کہنے لگے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. 1 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں سن 1947 سے لے کر آج 72 سال تک پاکستان میں کل نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی ہے. تم 1 سال میں مجھے کس طرح 1 کروڑ کی نوکری دیتے ہو؟ کس طرح نوجوان کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کس طرح بے روزگار نوجوان کو کہ مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے؟ اب کہتے ہیں بھنگ پیو اس کو بنگ چھو چرس بچو قوم خلا چرسیان دی قوم سے پسر کو عادت کئی خلا بنگیان دی خلق وہ بنگو عادت کئی. نعرہ تکبیر. چرس پی کے سونیا جی. چرس پی کے سونیا جی. گونیا جی. میرے محترم دوستو، چرسیوں اور بھنگیوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں شریف لوگوں کی حکومت چاہیے، سنجیدہ لوگوں کی حکومت چاہیے. اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ کے گرد و پیش میں کہاں کہاں پر لوگوں کو روکا گیا ہے. جو اس جلسے کے برابر کے لوگ ہیں میں ان کو بھی خطاب کر رہا ہوں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں. وہ بھی ہمارے جلسے کے شرکاء ہیں. اور اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس طرح آسانی سے ہم پر حکومت نہیں کی جا سکتی. میں آپ کی حکومت کا انکار کرتا ہوں. میں آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے پہلے دن سے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج بھی اسی موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں. تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. تم نے 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں؟ تم نے 26 لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے. آج بھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر کبھی ٹیچرز آ رہے ہیں، کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں، کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے. تمہیں ان کی چیخو پکار وہ آسمان کو جا پہنچی لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی. ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا، 2-3 دن ہوئے. پی آئی اے سے ملازمین کو نکالا گیا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اور ابھی آپ کے سامنے خواتین اور معصوم بچے کھڑے تھے جو قصبے اٹھائے ہوئے تھے، اپنے پیاروں کے لیے کہہ رہے تھے کتنے کتنے سالوں سے یہ لاپتہ ہیں، خدا کے لیے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن یہ ثقیل القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے. میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے
اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، آئے ذرا اس کا آپ خود احتساب لے لیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ دور ریاست چشتوائی آپ جواب کو ارتوائی کہ حکومت کے وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کی جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، قتل تو معمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے۔ تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے۔ اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد قدم بڑھاؤ! قائد قدم بڑھاؤ! قائد قدم بڑھاؤ! ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حلف اٹھایا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ چیز مخدوش نظر آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حالت پر واپس لینا یہ ہمارے آباء و اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مرضی ہے، ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمت کرو، آگے بڑھو۔ پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے بوڑھوں سے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اس کو آزاد رکھنا ہے، اس کو معاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے تو پھر میدان میں جانا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی، گھروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی۔ ہر شخص کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آئے، کچھ محنت کرنی پڑتی کہ اگر پورے ملک میں پوری قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو پھر قوم کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے۔ میرے نزدیک فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں، سرگ بانا، آنکھوں کی پلکیں سرحدات، آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے، تو پھر آنکھ اشک بہاتی ہے، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے
ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں طاقتور لوگوں سے کہ ہماری محبت کا مذاق مت اڑاؤ, ہماری وفاداریوں کا مذاق مت اڑاؤ, قوم کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے. ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کر لی ہے, ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کر لی ہے, اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کو ہمارا اتفاق رائے ہے, اور اسی نقطہ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں